نے کبھی سونے کو عبادت سمجھا ہی نہیں کہ سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، گھر کے کام کرنا بھی عبادت ہے، مختلف قسم کے معاملات کو ہینڈل کرنا بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو دعائیں سکھانا، ان کو اچھے طریقے سے پروان چڑھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے ان کو عبادت نہیں سمجھا۔ تو عبادت میں سب سے پہلی چیز یہاں پہ لفظی معنی میں کیا کہا رہا ہے؟ عبادت کے لفظی معنی بھی ہیں اور شرعی معنی بھی ہیں، دو معنی ہیں۔ تو عبادت کا لفظی معنی ہے کچل ڈالنا، رون ڈالنا، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنا۔ آپ دیکھ لیں حضرت خدیجہ کتنی مالدار عورت تھی، آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کتنی مالدار عورت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا تو دل میں خیال آیا کہ وہ غریب ہیں؟ نہیں آیا نا۔ کیا کہا الٹا؟ سارا مال اللہ کے نبی آپ کے پاس، یہ خادم یہ غلام بھی آپ کے، آپ اسی اسلام کے راستے میں جہاں لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، میں پوچھنے والی نہیں ہوں۔ ایک وقت تھا مالدار تھی اور ایک وقت تھا شیب ابی طالب میں اپنی بیٹی کو پانی پلانے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ کچھ کہا نبی کو؟ کچھ کہا؟ 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، نبی نے دوسری شادی نہیں کی، نبی کو حاجت ہی نہیں ہوئی، نبی کا دل ہی نہیں کیا، اتنی اچھی زندگی گزاری، کبھی چون چرا نہیں کیا کہ میں میکے میں کیسے تھی، آپ کے پاس آئی تو کیسے تھی، آپ نے میرا کیا معاملہ کر دیا، آپ نے میرے ساتھ رکھا ہی کیا۔ کوئی بات نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ اسی کردار کو دیکھتے ہوئے حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اماں خدیجہ آئیں گی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلام آیا ہے۔ سبحان اللہ، آئے تو نہیں، اللہ کا سلام دیجئے گا۔ سبحان اللہ، ایسے تھوڑا اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ قربانیاں